نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك علي المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله. کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دعا کے بعد جملہ شناخان شری لسان حفاظ کرام، قائدین وابستگان تحریک النہج کران انٹرنیشنل یونان اور بانی محفل محترم محمد نویر صاحب، جنہوں نے آج اپنی والدہ مرحومہ جو قضاء الہی سے کچھ دن پہلے انتقال فرما گئی، ان اللہ و انا الیہ راجعون، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، جس میں ہم سب کو دعوت دے کر ہم پہ احسان کیا کہ ہم ایک ایسے نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے جس کے اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے، ان میں سے کسی ایک کے لیے یا دونوں کے لیے، ان کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا، اس کی مغفرت فرما دے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے اس کی زندگی والی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے. بس ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. میں نے اپنے کریم آقا کی ایک بڑی پیاری اور بڑی اعلیٰ بات اور بھی سنی. آپ والدین کی حقوق کے بارے میں بہت سی گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جو
ڈلیور کرنے جا رہا ہوں وہ تقریباً ساری کی ساری نئی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا وہ حق کی نکلتا ہے. میرے کریم آقا مدنی تاجدار رحمت عالم شفیع معظم نور مجسم سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے اور نماز کی تاکید کے بارے میں 700 سے زیادہ قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے. ہم نعتیں تو پڑھتے ہیں اپنے اندر ایک وجدان بھی رکھتے ہیں نمازیں کتنی زیادہ کبھی غور کیا کیا یہ قرآن کا حکم نہیں؟ تو میں جس طرف جا رہا ہوں وہ بات اور ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جب بندہ پڑھتا ہے اس کی نماز کی ادائیگی سے اللہ کی بارگاہ سے اسے اجر ملتا نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے اسے روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے. اس طرح بندہ جب اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے وہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جاتا ہے تو پھر اسے حج کرنے کا بھی اجر ملتا ہے. اور اگر بندہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں زکات ادا کرتا ہے یہ فریضہ ہے جو رکن ہے یہ ادا کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے. یہ ساری باتیں اجر والی ہیں. یہ سارے ارکان دین جو ہے یہ سارے اجر والے ہیں. ایک ایک پہ جب بندہ یہ کرتا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا جاتا ہے. لیکن مدینے کے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا ان ساروں کا اجر اپنی جگہ. جب بندہ اپنے والدین کے لیے ان کی بارگاہ میں اطاعت کر کے ان سے سلوک کرتا ہے تو ان سب چیزوں کا جب نیچے رہ جاتا ہے وہ اوپر بڑھتا ہے. نیچے رہ جاتا ہے یہ اجر اوپر بڑھ جاتا ہے. مدینے کے تاجدار امام الانبیاء یہ گفتگو فرما رہے ہیں اور جو بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ ہی کی کلام نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں سورہ بقرہ سے لے کر اور پھر آگے سورہ نساء میں پھر آگے سورہ نمل میں پھر آگے سورہ الاحقاف میں پھر سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اس میں غرضے کے قرآن مجید میں کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ساتھ دوسرا جو لفظ کہا وہ کہا ہے بندے میں تجھے حکم کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کر. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی یہ حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا اللہ کے ساتھ عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہ کرنا اِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش کیا. اب یہاں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی اسی زمرے میں آگے اپنے ماں باپ جو ہیں ہمارے ان کی عزت و عظمت کا ایسا تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش کی. وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب حقیقی ہے آپ کا. اس دنیا میں آنے والے جتنے تم ہو تمہارا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے لیکن جو سبب ظاہری ہیں وہ تمہارے ماں باپ جو سبب ظاہری ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ نے جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا اور کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو وہاں ساتھ ہی یہ کہہ دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کیا ان کی اطاعت کیا کرے. آج لوگ پیروں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں ان کے دلیل سے جو پکڑتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں.
اور میں تجھے ایک ایسے پیر کی بات بتاؤں جن کا نام حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ، ولی کامل ہے، ولی کامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال موجود ہوا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، تو میں اپنی ماں کے پاس گیا، کہا اماں جان میں حاضر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کہیں جا کر اللہ اللہ کر کے اللہ کا وہ قرب حاصل کروں جس کی چاہت میرے دل میں ہے، اور اگر آپ اپنے حقوق مجھے معاف فرما دیں تو پھر میں گھر سے نکل کر قرب الہی میں جدھر کی مجھے یہ ملے شاہ میں ادھر چلا جاؤں۔ آپ کی والدہ ماہدہ نے آپ کے جو حقوق تھے وہ معاف فرما کر اجازت دی تھی۔ حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں گیا 12 سال تک کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان جنگلوں میں کبھی ان جنگلوں میں اللہ اللہ کی تخلیہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی غاروں میں چھپ کر اللہ اللہ کی ریاضت کی عبادت کی سب کچھ کیا۔ 12 سال کے بعد پھر جب میرا بزرگ بستان کی طرف سے ہوا تو رات کا وقت تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں میری ماں رہتی ہے، عرصہ بیت گیا آج میں اپنی ماں کو نہ مل۔ جب گھر کے دروازے میں پہنچا دروازہ بند تھا تو میں نے سوچا کہ میری ماں آرام فرما رہی ہے، رات کا وقت ہے، میں باہر ہی وہیں بیٹھ گیا انتظار کرنے لگا۔ حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں سائے دار کا انتظار کرتا رہا، پھر وہ گھڑیاں آئیں جسے تہجد کہا جاتا ہے، جب اللہ والے لوگ بیدار ہوتے ہیں دنیا سوتی ہے، اللہ والے لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ